اگر نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، نمبر 1، اس بات کو اچھی طرح کوشش کریں، تھوڑا بار بار سن لیں اس کو، نماز میں کوئی ایسا عمل چھوٹ جاتا ہے جو نماز میں واجب ہے، نمبر 1، یا نماز کے کسی ایسے عمل کی ادائیگی میں آپ تاخیر کر دیتے ہیں جو نماز میں فرض تھا۔ مثال کے طور پر قیام نماز میں فرض ہے نا، کھڑے ہونا نماز میں فرض ہے۔ اب ایک آدمی پہلی رکعت سے اس کو سجدہ کر کے کھڑا ہونا تھا، لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا، وہ غلطی سے بیٹھ گیا، اتحیات پڑھنے بیٹھا، اتحیات پوری پڑھی، اب اس کو یاد آیا کہ مجھے تو کھڑا ہونا تھا، اب یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو قیام تھا وہ فرض تھا، اور اس فرض کو فوراً ادا کرنا تھا، اس فرض کو اس نے ڈیلے کیا، تاخیر کی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو یا تو کوئی واجب عمل ہے جو بھولے سے سرے سے چھوٹ گیا، یا کوئی واجب نہیں چھوٹا، کوئی فرض عمل اس میں تاخیر کر دی۔ ایسی دو غلطیوں کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ واجب چھوٹ گیا، یاد نہیں رہا، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ نماز میں کوئی فرض ادا کرنا تھا، اس کو آپ نے دیر سے ادا کیا، کسی وجہ سے بھی آپ کی تاخیر ہو گئی اس فرض کی ادائیگی میں، آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سجدہ سہو کن دو وجوہات کی بنیاد پر لازم ہوتا ہے۔ فرض میں تاخیر کی مثال تو میں نے آپ کو دے دی، واجب چھوٹنے کی مثال بھی میں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 2 رکعتوں میں 4 رکعت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو 4 رکعتوں میں دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا ڈائریکٹ، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب اس نے واجب چھوڑ دیا۔ اب جب اس نے واجب چھوڑا ہے تو آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کر لے گا۔ اسی طرح وطر کی نماز پڑھ رہا تھا، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، بعد میں آیا تو دعائے قنوت پڑھنا نماز میں وطر میں واجب ہے، اب آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔